السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکیں یا شرک کی تعلیم دیں۔ اس کے علاوہ ہر بات میں ان کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ جو خدمت انہوں نے بچپن میں ہماری کی ہے اس کا بدلہ تو ہم نہیں اتار سکتے، اس لیے یہ حکم ہے کہ ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اس عمر میں بھی بڑھاپے کی عمر میں بھی ان کو ہمارے سے کسی قسم کا کبھی دکھ نہ پہنچے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدمت اور دعا کے باوجود یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کی بہت خدمت کر لی اور اس کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے باوجود بچے جو ہیں اس قابل نہیں کہ والدین کا وہ احسان اتار سکیں جو انہوں نے بچپن میں ہم پر کیا۔
یہ آیت جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے یا وہ دونوں ہی، تو انہیں اف تک نہ کہہ اور انہیں ڈانٹ نہیں، اور انہیں نرمی اور عزت کے ساتھ مخاطب کر، اور ان دونوں کے لیے رحم سے عجز کا پر جھکا اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وہ خدا جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور پھر بھیجنے سے پہلے قسم ہا قسم کی تمہاری ضروریات کا بھی خیال رکھا اور ان کا انتظام بھی کر دیا، اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کر کے اور اس کا شکر ادا کر کے تم اس کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے۔ اور سب سے بڑا فضل جو اس نے ہم پر کیا وہ یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ دیے جنہوں نے تمہاری پرورش کی، تمہاری بچپن میں بے انتہا خدمت کی، راتوں کو جاگ جاگ کر تمہیں اپنے سینے سے لگایا، تمہاری بیماری اور بے چینی میں تمہاری ماں نے بے چینی اور کرب میں راتیں گزاری، اپنی نیندیں تم پر قربان کیں، تمہاری گندگیوں کو صاف کیا۔ غرض کہ کون سی خدمت اور قربانی ہے جو تمہاری ماں نے تمہارے لیے نہیں کی؟ اس لیے آج جب کہ ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تم منہ پرے کر کے گزر نہ جاؤ، اپنی دنیا الگ نہ بساؤ، اور یہ نہ ہو کہ تم ان کی فکر تک نہ کرو، اور اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے تمہیں کہیں تو تم انہیں جھڑکنے لگ جاؤ۔ فرمایا نہیں، بلکہ وہ وقت یاد کرو جب تمہاری ماں نے تکالیف اٹھا کر تمہاری پیدائش کے تمام مراحل طے کیے، پھر جب تم کسی قسم کی کوئی طاقت نہ رکھتے تھے، تمہیں پالا پوسا، جائز ناجائز ضرورت کو تمہاری پورا کیا، اور آج اگر وہ ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جو ایک لحاظ سے ان کی اب بچپن کی عمر ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر بھی بچپن سے مشابہ ہی ہے، ان کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تو تم یہ کہہ دو کہ نہیں، ہم تو اپنے بیوی بچوں میں مگن ہیں، ہم خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیں جو تمہیں ناپسند ہوں تو تم انہیں ڈانٹنے لگ جاؤ یا مارنے تک سے گریز نہ کرو۔ بعض لوگ اپنے ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت بھیانک نظارہ ہوتا ہے۔ افک نہ کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ تمہاری مرضی کی بات نہ ہو بلکہ تمہاری مخالف بات ہو، تب بھی تم نے اف نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ ہر وقت پیار کرتے رہیں، ہر بات مانیں، ہر وقت تمہاری بلائیں لیتے رہیں، لاڈ پیار کرتے رہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی اف نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ تمہاری مرضی کے خلاف باتیں ہوں تب بھی نرمی سے، عزت سے، احترام سے پیش آنا ہے، اور نہ صرف نرمی اور عزت اور احترام سے پیش آنا ہے بلکہ ان کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اتنی پیار، محبت اور عاجزی سے ان کی خدمت کرنی ہے جیسی کہ کوئی خدمت کرنے والا کر سکتا ہو۔ اور سب سے زیادہ خدمت کی مثال اگر دنیا میں موجود ہے
تو وہ ماں کی بچے کے لیے خدمت ہی ہے۔ تو اب یہاں رہنے والے مغرب کی سوچ رکھنے والے بعض لوگ لکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی برِ صغیر وغیرہ میں، کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، وجوہات ہیں، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ جماعت بھی ایسے بوڑھوں کے مراکز کھولے جہاں یہ بوڑھے داخل کروا دیے جائیں، کیونکہ ہم تو کام کرتے ہیں، بیوی بھی کام کرتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو بوڑھے والدین کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے سنبھالنا مشکل ہے۔ کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور اس عمر میں ان پر رحم کے پر جھکا دو، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہر مصیبت جھیل کر تمہیں اپنے پروں میں لپیٹے رکھا تھا۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف کسی نے پہنچانے کی کوشش کی تو مائیں شیرنی کی طرح جھپٹ پڑتی تھیں۔ اب ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کہتے ہو کہ ان کو جماعت سنبھال لے۔ جماعت سنبھالتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن ایسے بوڑھوں کو جن کی اولاد نہ ہو یا جن کے کوئی اور عزیز رشتہ دار نہ ہوں، لیکن جن کے بچے ان کو سنبھالنے والے موجود ہوں، تو بچوں کا فرض ہے کہ اپنے والدین کو سنبھالیں۔ تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو اپنی طبیعتوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب تک والدین سے فائدہ اٹھاتے رہے، اٹھا لیا، مکان اور جائیدادیں اپنے نام کروا لیں، اب ان کو پرے پھینک دو۔ کسی احمدی کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تو اسلام کی بھلائی ہوئی تعلیم کو دنیا میں دوبارہ رائج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے حسن کی چمک کو دنیا کو دکھانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، نہ کہ اس کے خلاف عمل کروانے کے لیے۔ اب ماں باپ کے حقوق اور ان سے سلوک کے بارے میں چند روایات پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر اٹھا کر حج کرایا ہے، اسے اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اسے لیے ہوئے عرفات گیا، پھر اسی حالت میں اسے لیے ہوئے مزدلفہ آیا اور مینا میں کنکریاں ماریں۔ وہ نہایت بوڑھی ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ سارے کام اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے سر انجام دیے ہیں، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ اس آدمی نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں جھیلی ہیں، اس تمنا کے ساتھ جھیلی ہیں کہ تم زندہ رہو، مگر تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ اس حال میں کیا ہے کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے اب چند دن کی مہمان ہے وہ۔ اب عام آدمی خیال کرتا ہے کہ اتنی تکلیف اٹھا کر جو میں نے یہ سب کچھ کیا تو یقیناً میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے بتایا
کہ مجھے اسماء بنت ابی بکر نے بتایا میری والدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس صلہ رحمی کا تقاضا کرتے ہوئے آئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا میں اپنی مشرک والدہ سے صلہ رحمی کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جہاں تک انسانیت کا سوال ہے، صرف والدہ کا سوال نہیں، اس کے ساتھ تو صلہ رحمی کا سلوک کرنا ہی ہے، اس میں سلوک کرنا ہی ہے۔ اور لیکن یہاں تو سوال یہ ہے کہ اگر انسانیت کا سوال آئے یا کسی کی صلہ رحمی کا سوال آئے یا مدد کا سوال آئے تو اپنے دوسرے عزیزوں رشتہ داروں سے بھی بلکہ غیروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ پھر ایک روایت ہے، ابو اسید السعدی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حاضر تھے کہ بنی سلمہ کا ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، والدین کی وفات کے بعد کوئی ایسی نیکی ہے جو میں ان کے لیے کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے بخشش طلب کرو، انہوں نے جو وعدے کسی سے کر رکھے ہیں انہیں پورا کرو، ان کے عزیز و اقارب سے اس طرح صلہ رحمی اور حسن سلوک کرو جس طرح وہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ان کے دوستوں کے ساتھ عزت و اکرام کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ ہے ماں باپ سے حسن سلوک کی کہ زندگی میں تو جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اور اس کے علاوہ ان کے وعدوں کو بھی پورا کرو۔ ان کے قرضوں کو بھی اتارو۔ بعض دفعہ بعض موسی وفات پا جاتے ہیں تو وہ تو بیچارے فوت ہو گئے، انہوں نے اپنی جائیداد کا 1/10 حصہ وصیت کی ہوتی ہے، لیکن سال ہا سال تک ان کے بچے، ان کے لواحقین وہ حصہ وصیت ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ انکار ہی کر دیتے ہیں، ہمیں اس کی توفیق نہیں۔ تو گویا ماں باپ کے وعدوں کا پاس نہیں کر رہے، ان کی ہوئی وصیت کا کوئی احترام نہیں کر رہے، والدین سے ملی ہوئی جائیدادوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو ان کے وعدے ہیں ان کی جائیداد میں سے ادا ہونے والے وہ ادا کرنے کی کوشش طرف توجہ کوئی نہیں، جبکہ اس جائیداد کا جو 10واں حصہ ہے وہ تو ان بچوں کا ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے اس کی وصیت کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ جو اپنی چیز نہیں ہے وہ بھی نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو عقل اور سمجھ دے اور اپنے والدین کے وعدوں کو پورے کرنے والے بنے۔ یہاں تو یہ حکم ہے کہ ان کے وعدوں کو صرف پورا نہیں کرنا بلکہ ان کے دوستوں کا بھی احترام کرنا ہے، ان کو بھی عزت دینی ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک والدین کا تھا اس سلوک کو جاری رکھنا ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ مکے میں آئیں اور حضور سے مل کر قحط اور مویشیوں کی ہلاکت کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا اور رضائی ماں کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ مال سے لدا ہوا دیا۔ اب خدمت صرف حقیقی والدین کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے کہ اپنی رضائی والدہ کی بھی ضرورت کے وقت زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی ہے، اور اس کوشش میں لگے رہنا ہے کسی طرح میں حق ادا کروں۔ اور یہاں اس روایت میں کیونکہ مال حضرت خدیجہ کا تھا، خدیجہ بڑی امیر عورت تھیں، گو کہ آپ نے اپنا تمام مال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، آپ کے تصرف میں دے دیا تھا، آپ کو اجازت تھی جس طرح چاہے خرچ کریں، لیکن پھر بھی حضرت خدیجہ سے مشورہ کیا، اور ہمیں ایک اور سبق بھی دے دیا۔ بعض لوگ جو اپنی بیویوں کو مال ویسے ہی
حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے جو حق کے تصورف میں نہیں بھی ہوتا۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام جیرانہ میں دیکھا، آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک عورت آئی تو حضور نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور وہ عورت اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک خاتون کون ہے جس کی حضور اس قدر عزت افزائی فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ ایک بار حضور تشریف فرما تھے کہ آپ کی رضائی والدہ والد آئے، حضور نے ان کے لیے چادر کا ایک پلو بچھا دیا، والدہ نہیں بلکہ والد، اور آپ کی رضائی ماں آئیں تو آپ نے دوسرا پلو بچھا دیا۔ پھر آپ کا رضائی بھائی آیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اس چادر پر۔ پوری کی پوری چادر جو تھی اپنے ان رضائی رشتہ داروں کے لیے دے دی اور آپ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ عزت اور احترام اور تکریم ہے جس کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ رضائی والدین کا احترام فرما رہے ہیں، بلکہ جب رضائی بھائی آتا ہے تو اس کے لیے بھی خاص اہتمام سے جگہ خالی کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام عزت و احترام اس لیے ہے کہ آپ نے جس عورت کا کچھ عرصہ دودھ پیا تھا، دوسرے دو بھی اس کی طرح منسوب ہیں، اس کے عزیز ہیں۔ آج کل تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ قریبی بزرگ بھی آ جائیں تو بچے اگر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہتے ہیں، کوئی جگہ خالی نہیں کرتا، اور ان بچوں کے بڑے بھی یہ نہیں کہتے کہ اٹھو بچوں، بڑے آئے ہیں ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو یہ مثالیں صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ یہ حسین تعلیم ہے جو ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی میں ملے اس کی ناک، مٹی میں ملے اس کی ناک۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کون؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو یہ دیکھیں کس قدر ڈرایا گیا ہے، کس قدر بیزاری کا اظہار فرمایا ہے آپ نے، بلکہ ایک طرح سے لعنت بھی ڈالی گئی ہے ایسے شخص پر کہ جنت میں جانے کے مواقع ملنے کے باوجود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو تم پر پھٹکار ہو خدا کی، اللہ تعالیٰ تمام ایسے بگڑے ہوئوں کو جو اپنے ماں باپ سے یہ بدسلوکی کرتے ہیں راہ راست پر لائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ سے اس طرح بدسلوکی کرتا ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اور امور معروفہ میں جو خلاف قرآن نہیں ان کی بات کو نہیں مانتا اور ان کی تعہد خدمت سے لاپرواہ ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے چوتھی دفعہ جب پوچھا کہ اس کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا ماں کے بعد تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ دار۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ رب کی رضا باپ کی رضا مندی ہے
اور رب کی ناراضگی، باپ کی ناراضگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیر گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ دوسرے آدمی کے ماں باپ کو گالی دے تو اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینا ہے، کیونکہ وہ بھی جواب میں گالی دے گا۔ تو اس سے ایک سبق تو یہ بھی ملا کہ گالی نہیں دینی، دوسرے یہ کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں دلوانی ہیں تو اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھاؤ۔ تمہارے سے واسطہ رکھنے والے یہ کہیں کہ اللہ اس کے والدین کو جزا دے کہ جس نے ایسی اعلیٰ تربیت کی ہے اپنے بچوں کی۔ جنگ حنین میں بنو حوازن کے قریب 6000 کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کے قبیلہ والے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے، جو وفد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی رضاعت کا حوالہ دے کر آزادی کی درخواست کی۔ یہ حوالہ دیا کہ حضرت حلیمہ اس کے قبیلے کے ہیں جن کا دودھ حضور نے پیا ہوا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کے بعد سب کو رہا کر دیا۔ یہ اس میں سلوک تھا جو آپ ذرا سا بھی تعلق ہو تو اس سے کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کی عادت ڈالے۔ تو یہاں عمر بڑھانے کا اور رزق میں برکت کا ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ اگر کشائش چاہتے ہو، اپنے بچوں کی دور دور کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو تو والدین سے حسن سلوک کرو۔ ان کے تم پر جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کہ بچپن میں تمہیں انہوں نے بڑی تکلیفوں میں پالا ہے۔ اگر نہ تمہاری طرف توجہ دیتے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری تو یتیمی کی حالت تھی، کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ پھر تمہیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ وہ ماں باپ ہی ہیں جو بچے کو اس طرح پوچھتے ہیں، اس درد سے پوچھتے ہیں۔ پھر جب تم بڑے ہوتے ہو، تمہاری لکھائی پڑھائی کی کوشش کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے پر ہر تکلیف وارد کرتے ہیں اور تمہیں پڑھاتے ہیں۔ کئی والدین ایسے ہیں جو فاقے کرتے ہیں اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں تاکہ بڑے ہو کر وہ معاشرے میں عزت و احترام سے رہ سکیں، ہمارے والا ان کا حال نہ ہو۔ لیکن بعض ایسے ناخلف اور بدقسمت بچے ہوتے ہیں کہ جب وہ سب کچھ ماں باپ سے حاصل کر لیتے ہیں، تعلیم حاصل کر کے کہیں بڑے افسر لگ جاتے ہیں تو اپنی الگ دنیا بسا لیتے ہیں اور پھر ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی مثال دی ہے۔ ایک واقعہ کہ کسی ہندو نے بڑی تکلیف سے برداشت کر کے اپنے لڑکے کو BA MA کروایا اور اس ڈگری کے حاصل کرنے کے بعد وہ ڈپٹی ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے فرمایا کہ آج کل تو ڈپٹی بڑا اعزاز نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس زمانے میں ڈپٹی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ تو اس کے باپ کو خیال آیا کہ میرا لڑکا ڈپٹی ہو گیا ہے، میں بھی اس سے ملا ہوں۔ چنانچہ جس وقت تو ہندو اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے مجلس میں پہنچا تو اس وقت اس کے پاس وکیل اور بیرسٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اپنی غلیظ گندی دھوتی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا، باتیں کر رہے تھے، وہ لوگ باتیں کرتے رہے۔ تو کسی آدمی کو ان میں سے ان گندے کپڑوں والوں کا اس طرح بیٹھنا برا لگا، تو اس نے پوچھا کہ ہماری مجلس میں یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو ڈپٹی صاحب جو اس کے بیٹے تھے انہوں نے یہ بات سن کے ذرا جھینپ کے کہا کہ یہ ہمارے ٹیلیا ہیں۔
یعنی کھلاتے پلاتے رہے ہیں بچپن میں. تو باپ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر غصے سے میں جل گیا اور اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس کا ٹہلیا تو نہیں، اس کی ماں کا ٹہلیا ہوں. تو حضرت مسلم موعود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو اس بات کو سن کے بہرحال جو ساتھ دوسرے دوست تھے انہوں نے اس کو بڑی لان تان کی کہ تم ہمیں پہلے بتاتے یہ تمہارا باپ ہے، ہم اس کا عزت احترام کرتے. تو حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس قسم کے نظارے جو ہیں روزانہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ ملنے سے جی چراتے ہیں، ان کی اعلیٰ پوزیشن میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے. کوئی ذرا بڑا افسر بن گیا تو غریب رشتہ دار سے ملنا نہیں چاہتے. گویا ماں باپ کا نام روشن کرنا تو ایک طرف رہا، ان کے نام کو بٹا لگانے والے بن جاتے ہیں. اور سوائے ان لوگوں کے جو اس نقطۂ نگاہ سے والدین کی عزت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی عزت کرو، دنیا داروں میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اپنے والدین کی پوری طرح عزت کرتے ہوں. اور مسلم نے فرمایا ہمارے ماحول میں ذمہ داروں میں تو اکثر ایسی مثالیں ملتی ہیں جو والدین کو پوچھتے بھی نہیں. اسی طرح لکھتے ہیں کہ بعض نوجوان اپنی ماؤں کی خبرگیری ترک کر دیتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اماں جی کی طبیعت تیز ہے اور میری بیوی سے ان کی بنتی نہیں. حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ماں کا بھی اپنا ایک مقام ہے، بیوی سے اوپر ہے. تو فرمایا کہ پس اس خطرناک نقص کو دور کرو اور اپنے والدین کی خدمت بجا لاؤ، ورنہ تم اس جنت سے محروم رہ جاؤ گے جو تمہارے ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا. اس آیت میں مسکین سے مراد والدین بھی ہیں، کیونکہ وہ بوڑھے اور ضعیف ہو کر بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے قابل نہیں رہتے. اس وقت ان کی خدمت ایک مسکین کی خدمت کے رنگ میں ہوتی ہے. اور اسی طرح اولاد جو کمزور ہوتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، اگر یہ اس کی تربیت و پرورش کے سامان نہ کرتے تو وہ گویا یتیم ہی ہے. بس ان کی خبرگیری اور پرورش کا تہیہ اس اصول پر کرے تو ثواب ہوگا. تو اس بات سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صدقہ کے طور پر ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں وہ مسکینی کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ آپ خود کچھ کر نہیں سکتے، لیکن تمہارے فرائض میں داخل ہے کہ ان کی خدمت کرو، کیونکہ تمہاری جو حالت بچپن میں تھی وہ یتیمی کی حالت تھی. تو والدین نے تمہیں یتیم سمجھ کر تو نہیں پالا پوسا، بلکہ ایک محبت کے جذبے سے تمہاری خدمت کی ہے. اب وقت ہے کہ اسی محبت اور اسی جذبے سے تم بھی والدین کی خدمت کرو. پھر والدین کے حق میں دعائیں بھی کرنی چاہیے، جس طرح باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور جس طرح ہر قدم پر ماں باپ کی دعائیں بچوں کے کام آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح بچوں کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ظہر کا وقت تھا، اور حضور سے ملاقات کی، اور تو حضور نے اس کو فرمایا کہ، اور بڑی تاکید سے فرمایا کہ اپنے والد کے حق میں جو سخت مخالف ہے دعا کیا کریں. اس شخص نے عرض کی کہ حضور میں دعا کیا کرتا ہوں اور حضور کی خدمت میں بھی دعا کے لیے ہمیشہ لکھا کرتا ہوں. حضور اقدس نے فرمایا
کہ توجہ سے دعا کرو. باپ کی دعا بیٹے کے واسطے اور بیٹے کی دعا باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے. اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تو اس وقت ہماری دعا کا بھی اثر ہوگا. حضرت شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی کہتے ہیں کہ بٹالہ کے سفر کے دوران حضور مجھ سے والد صاحب کے حالات ریاست فرماتے رہے اور نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں دعا کیا کرو. ہر طرح اور حت الوسع والدین کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کو پہلے سے ہزار چند زیادہ اخلاق اور اپنا پاکیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صداقت کا قائل کرو. اخلاقی نمونہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی دوسرے معجزے سے برابری نہیں کر سکتے. سچے اسلام کا یہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلیٰ درجے کے اخلاق پر ہو جاتا ہے اور وہ ایک ممیز شخص ہوتا ہے. شاید خدا تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، کیونکہ وہ ہندو تھے. اور اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا. دنیاوی امور سے جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما برداری کرنی چاہیے. دل و جان سے ان کی خدمت بجا لاؤ. پھر فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بعض ایسی مشکلات آ گئے تھے کہ دینی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے والدین سے نزاع ہو گئی تھی، اختلاف ہو گیا تھا. بہرحال تم اپنی طرف سے ان کی خیریت اور خبرگیری کے واسطے ہر وقت تیار رہو. جب کوئی موقع ملے اسے ہاتھ سے نہ دو. تمہاری نیت کا ثواب تم کو مل رہے گا. اگر محض دین کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرنے کے واسطے والدین سے الگ ہونا پڑا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے. اصلاح کو مد نظر رکھو اور نیت کی صحت کا لحاظ رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو. یہ معاملہ کوئی آج نیا نہیں پیش آیا. فرمایا حضرت ابراہیم کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. بہرحال خدا کا حق مقدم ہے، بس خدا کو مقدم کرو اور اپنی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو اور صحت نیت کا خیال رکھو. تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے چھوڑ دو. تمہارے جو فرائض ہیں وہ تم پورے کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو. شاید کسی وقت تمہاری دعائیں سنی جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت کا راستہ دکھا دے، راہ ہدایت دکھا دے، ان کو بھی پتہ چل جائے اس کا. پھر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی والدہ کے بارے میں ہے کہ ان کی والدہ آئی ہوئی تھی قادیان میں. انہوں نے اپنی والدہ کی پیری اور ذوف کا حضور کی خدمت میں ذکر کیا، یعنی بڑھاپے کا اور کمزوری کا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ 2 آدمی بڑے بدقسمت ہیں. ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے، اور دوسرا وہ جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ نہ بخشے گئے. والدین کے سائے میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام ہم و غم والدین اٹھاتے ہیں. جب انسان خود دنیاوی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدہ کو مقدم رکھا ہے کیونکہ والدہ بچے کے واسطے بہت دکھ اٹھاتی ہے. کیسی ہی متعدی بیماری بچہ کو ہو، چیچک ہو، ہیضہ ہو، طاعون ہو، ماں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. پھر حضرت اماں جان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری لڑکی کو ایک دفعہ ہیضہ ہو گیا تو ہمارے گھر سے ان کی تمام کیب وغیرہ اپنے ہاتھ پر لیتی تھیں. تو ماں سب تکالیف میں بچہ کی شریک ہوتی ہے. یہ طبی محبت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری محبت مقابلہ نہیں کر سکتی. خدا تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی.
یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے۔ پھر حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلی حالت انسان کی نیک بختی کی ہے کہ والدہ کی عزت کرے۔ اویس کرنی کے لیے بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے خدا کی خوشبو آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی والدہ کی فرمانبرداری میں بہت مصروف رہتا ہے اور اسی وجہ سے میرے پاس بھی نہیں آ سکتا۔ بظاہر یہ بات ایسی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مگر وہ ان کی زیارت نہیں کر سکتے، صرف اپنی والدہ کی خدمت گزاری اور فرمانبرداری میں پوری مصروفیت کی وجہ سے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی آدمیوں کو السلام علیکم کی خصوصیت سے وصیت فرمائی، یا اویس کو یا مسیح کو۔ یہ ایک عجیب بات ہے جو دوسرے لوگوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب حضرت عمر ان سے ملنے کو گئے تو اویس نے فرمایا کہ والدہ کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں اور میرے اونٹوں کو فرشتے چرایا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں، حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کی خدمت میں اس قدر صحیح کی، اس قدر کوشش کی اور پھر یہ قبولیت اور عزت پائی۔ ایک وہ ہیں، اب دوسروں کی مثال دے کے فرما رہے ہیں، جو خدمت نہیں کرتے، جو پیسے کے لیے مقدمات کرتے ہیں اور والدہ کا نام ایسی بری طرح لیتے ہیں کہ رذیل قومیں چوڑے چمار بھی کم لیتے ہوں گے۔ فرمایا کہ ہماری تعلیم کیا ہے؟ صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہدایت کا بتلا دینا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ تعلق ظاہر کر کے اس کو ماننا نہیں چاہتا تو وہ ہماری جماعت میں کیوں داخل ہوتا ہے؟ ایسے نمونے سے دوسروں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے۔ فرمایا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مادر پدر آزاد کبھی خیر و برکت کا منہ نہ دیکھیں گے۔ پس نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اطاعت اور وفاداری کے رنگ میں خدا رسول کے فرمودہ پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ بہتری اسی میں ہے، ورنہ اختیار ہے، ہمارا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ اویس کرنی کا واقعہ بیان ہوا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ اس واقعہ کو غلط رنگ میں اپنے ہاتھ میں بھی دلیل دینے لگ جاتے ہیں کہ اگر کہو کہ فلاں دینی کام ہے یا جماعتی ضرورت ہے اور کچھ وقت دے دو تو والدین کی خدمت کا بہانہ کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اپنے دنیاوی کام اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دن والدین کی خبر بھی نہیں لے رہے ہوتے، اور جب اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ وقت مل جاتا ہے تو پھر والدہ کے پاس بیٹھ کر اپنے خیال میں خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو یہ ذکر ہے کہ حضرت اویس کرنی تو ہر وقت اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ہر وقت اسی خدمت پر کمر بستہ ہوتے تھے۔ ان کو تو دنیاوی کاموں کا ہوش ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو اونٹ وغیرہ چرانے یا دوسرے کام جو تھے اس کا وہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا تھا، اور جیسا کہ بیان آیا کہ انہوں نے کہا میرے کام تو یہ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہو اور جب دین کے کام کے لیے ضرورت ہو تو اویس کرنی کی مثالیں دینی شروع کر دیں۔ پھر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ماں کی محبت اور خدمت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب اپنا مفاد ہو تو ماں باپ سے سخت کلامی سے بھی پیش آتے ہیں اور ماں سے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بعض دفعہ برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ماں باپ کے آگے تو اونچی آواز میں بولنا بھی منع ہے۔ تو بعض دفعہ دینی خدمت نہ کرنے یا بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنے کے لیے ماں کی خدمت یا باپ کی خدمت کا بہانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کے نام پر کہیں نفس دھوکہ تو نہیں دے رہا اور دینی خدمت سے محروم نہ ہو رہا ہو آدمی۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ والدہ کا حق بہت بڑا ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے، مگر پہلے یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آیا اس ناراضگی کی تہ میں کوئی اور بات تو نہیں ہے جو خدا کے حکم کے بموجب والدہ کی ایسی اطاعت سے بری الذمہ کرتی ہو۔ مثلاً اگر والدہ اس سے کسی دینی وجہ سے ناراض ہو یا نماز روزے کی پابندی کی وجہ سے ایسا کرتی ہو تو اس کا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی ایسا مشروع امر ممنوع نہیں ہے جب تو بیوی کے بارے میں اس نے پوچھا تھا کہ والدہ یہ کہتی ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر تو خود بیوی جو ہے واجب الطلاق ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خواہش مند، سوال اس نے یہ کیا تھا کہ میری والدہ بیوی سے ناراض رہتی ہے، اس پہ یہ جواب دیا کہ سب سے زیادہ خواہش مند بیٹے کے گھر کی آبادی کی والدہ ہوتی ہے، اور اس معاملے میں ماں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے، بڑے شوق سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے خدا کر کے بیٹے کی شادی کرتی ہے۔ تو بھلا اس سے ایسی امید وہم میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ بے جا طور سے اپنے بیٹے کی بیوی سے لڑے جھگڑے اور خانہ بربادی چاہے؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ بیٹوں کی بھی نادانی اور حماقت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ والدہ تو ناراض ہے مگر میں اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ والدہ اور بیوی کے معاملے میں اگر کوئی دینی وجہ نہیں تو پھر کیوں یہ ایسی بے ادبی کرتے ہو کہ یہ کہتے ہو کہ میں ناراض نہیں؟ اگر کوئی اور وجہ اور باعث ہے تو فوراً اسے دور کرنا چاہیے۔ بعض چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کو پھر دور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ بعض عورتیں اوپر سے نرم معلوم ہوتی ہیں مگر اندر ہی اندر وہ بڑی بڑی نیش زنیاں کرتی ہیں، پس سبب کو دور کرنا چاہیے اور جو وجہ ناراضگی ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے اور والدہ کو خوش کرنا چاہیے۔ دیکھو شیر اور بھیڑیے اور درندے بھی تو ہلائے سے ہل جاتے ہیں، یعنی جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بے ضرر ہو جاتے ہیں، دشمن سے بھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اگر صلح کی جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ والدہ کو ناراض رکھا جاوے؟ تو مرد کو کیونکہ مضبوط اعصاب کا ہوتا ہے، قوام ہے، اس لیے اس کا کام ہے کہ اگر گھر میں کوئی اختلافات کی وجہ بن بھی جائے تو پیار سے محبت سے سمجھا کر حالات کو سنبھالیں۔ اسی طرح جوان بچیاں بہویں وغیرہ بھی، ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بڑوں کے اعصاب ایک عمر کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو اگر کوئی سخت بات بھی ہو تو برداشت کر لیں، اور اس نیت سے کر لیں برداشت کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خدا طاقت اور ہمت بھی دیتا ہے اور حالات بھی سدھار پیدا ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا جہاں جہاں ایسے گھر ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اپنے والدین کو بیداری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگواری کا لحاظ نہ ہو۔ اس آیت کے مخاطب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خود سالی میں یعنی بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبہ کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ اور اسی کی طرف یہ دوسری آیت اشارہ کرتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے چاہا ہے کہ تو فقط اسی کی بندگی کر اور والدین سے احسان کر۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر خدا جائز رکھتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کی بھی پرستش کی جائے تو یہ حکم دیتا کہ تم والدین کی بھی پرستش کرو، کیونکہ وہ بھی مجازی رب ہیں، اور ہر ایک شخص طبعاً یہاں تک
کہ درند چرند بھی اپنی اولاد کو ان کی خرد سالی میں ضائع ہونے سے بچاتے ہیں، پس خدا کی ربوبیت کے بعد ان کی بھی ایک ربوبیت ہے، اور وہ جوش ربوبیت کا بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نصائح پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی خدمت کرنے والے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی راہوں پر ہمیں چلائے۔ آج بنگلہ دیش میں ان کا جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے، بڑے نامساعد حالات میں وہ جلسہ کر رہے ہیں اپنا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے وہ برکت فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔